9 اپریل 2022 رات 11:50 پاکستانی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منظوری ہوئی، لیکن تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے استعفے سے ٹھیک 1 گھنٹہ قبل وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوا؟ کیا واقعی وزیر اعظم عمران خان کو DGISI نے بات نہ ماننے پر تھپڑ مارا؟ کیا عمران خان پر تشدد ہوا اور چہرے پر نشان آئے؟ کیا اس حوالے سے BBC اردو کی خبر واقعی مصدقہ ہے یا DGISPR کا موقف درست؟ حقیقت اور سچائی کیا ہے؟ کیا BBC نے پاکستان منفی خبر چلائی جس کو بھارتی میڈیا نے خوب کیش کروایا؟ تمام تر اصل حقائق اس ولاگ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تفصیلات کے مطابق بتایا گیا کہ 9 اپریل 2022 ہفتے کی شب 9:30 بجے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، ساتھ ہی قانونی سیاسی مشیروں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، بعض بیوروکریٹس کو اجلاس میں جبکہ بعض صحافیوں کو کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ کے لیے طلب کیا۔ کابینہ کے اجلاس میں امریکی مراسلے کو بعض عہدیداران کو دکھانے کی منظوری دی گئی، جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا دعویٰ تھا کہ اس مراسلے میں ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش رچائی گئی۔ BBC اردو سٹوری کے مطابق اجلاس جاری تھا کہ اس دوران بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر غیر معمولی سیکیورٹی اور چاقو چوبند جوانوں کے حصار میں وزیر اعظم پہنچے اور وزیر اعظم سے پونا گھنٹہ تنہائی میں ملاقات کی۔ ایک طرف BBC اردو نے لکھا کہ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی اس بارے میں کوئی اطلاع دستیاب نہیں، لیکن BBC نے ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ معتبر سرکاری ذرائع نے BBC کو بتایا کہ یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹر کے منتظر تو تھے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ واضح رہے کہ کابینہ اجلاس کے دوران ہی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ عمران خان نے موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو عہدے سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا، اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں راتوں رات عدالت کھلوا کر جج کو بلایا گیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے جج بھی راتوں رات کوئی 12 بجے کے قریب سپریم کورٹ جا پہنچے تاکہ اگر وزیر اعظم کوئی ایسا حکم جاری کر بھی دے تو اسے کالعدم قرار دیا جا سکے۔ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف لگانے جا رہے ہیں، لیکن اسپیکر کے استعفے سے قبل ہی عمران خان نے ان خبروں کی سختی سے تردید کر ڈالی کہ انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ کرنے کا منصوبہ ہی ترتیب نہیں دیا۔ تاہم BBC نے بتایا کہ عمران خان توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کے 9 مقرر کردہ عہدیدار وزیر اعظم پہنچیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین برطرفی اور ایک نئی تعیناتی کے لیے جو قانونی دستاویزات وزارت دفاع سے جاری ہونا چاہیے تھیں وہ جاری نہ ہو سکیں، اور یوں اس انقلابی تبدیلی کی وزیر اعظم ہاؤس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ساتھ ہی ٹویٹر پر سینئر صحافیوں نے خبریں دینا شروع کی کہ آرمی چیف DGISI اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں عمران خان پر تشدد ہوا۔ کسی نے لکھا کہ چہرے پر زوردار تھپڑ مارا گیا۔ کسی نے بیان کیا کہ عمران خان شاید چند روز تک عوامی جلسوں میں نظر نہ آئیں کیونکہ ان کے چہرے پر زخم آ چکے ہیں، لیکن اتوار کی صبح DGISPR نے BBC کی اس خبر کی تردید جاری کر دی اور کہا کہ یہ BBC کی یہ خبر حقائق کے منافی ہے۔ اس پروپیگنڈا خبر میں کوئی معتبر، مستند اور متعلقہ ذرائع نہیں اور یہ بنیادی صحافتی اقدار کے منافی ہے۔ اس جعلی خبر میں کوئی صداقت نہیں اور واضح طور پر یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کو رات کے 11 بجے کھلوا کر چیف جسٹس کو بلانے اور ایک ہنگامی درخواست کی متوقع سماعت کرنے پر بھی کئی سوالات نے جنم لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کی جانب سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو بھی جاتا تو
ججوں کو گھروں سے بلانے کا مقصد ممکنہ عمران خان کے نوٹیفیکیشن پر فوری حکم امتناعی جاری کرنے یا اسے کالعدم قرار دینے کا متبادل انتظام بھی کر لیا گیا تھا۔ تاہم عمران خان سے ملنے والے سینئر صحافیوں نے اس بات کی کلی نفی کی کہ عمران خان جب وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا گئے تو ان کے چہرے پر کوئی نشان تھا اور نہ ہی انہوں نے صحافیوں کو کسی ایسے واقعے سے آگاہ کیا، اور چند صحافیوں کی جانب سے پھیلائی گئی خبر پاکستان، عمران خان اور پاک فوج کو بدنام کرنے کے پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں۔ اس ولاگ سے متعلق اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔